اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اگست 1980 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الصافات کی آیت 12 سے ہو رہا ہے، 37/12۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات سے بات آخرت کی زندگی سے متعلق چلی آ رہی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین کا نقطۂ ماسکہ، اس کی اصل و بنیاد وہ حیات آخرت، اس پر ایمان ہے۔ خدا پر ایمان کا بھی عملی نتیجہ اسی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے کہ اس بات پر ایمان ہو، ایمان کے معنی یقین ہو اس بات کا کہ انسان کا کوئی عمل، یعنی میرا کوئی عمل، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ بھی بغیر نتیجہ مرتب کیے نہیں رہے گا۔ اچھا ہے تو اس اچھائی کا میرے لیے نتیجہ ہوگا، برا ہے تو اس برائی کا میرے لیے نتیجہ ہوگا۔ اب اس کے متعلق جو اعتراض پڑتا تھا وہ یہی کہ ہم تو دیکھتے ہیں اس زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ غلط کار، غلط کوش، غلط دین، وہ دنیا میں انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا، نہایت خوشحالی کی، نہایت خوشگواریوں کی زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس پہلے اس بنیادی اصول کے خلاف چلی گئی کہ ہر عمل کا، ہر کام کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگلا ٹکڑا ہے حقیقت میں کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے، اور اس لیے جن کاموں کے نتائج یہاں ہمارے سامنے نہیں آتے، کوئی بات نہیں، وہ زندگی تو یہی ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلتی ہے تو وہاں چل کے یہ سامنے آئیں گے، یہ سامنے آ کر رہیں گے۔ یہ ہے اصل و بنیاد۔ اگر یہ یقین نہ رہے تو پھر اس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بھی قوت جمع کر لے، طاقت اکٹھی کر لے، وہ جو جی میں آئے کرتا پھر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ جو زیادہ فریب کار ہو، دوسروں کو دھوکہ دے سکے، وہ جو جی میں آئے کرتا چلا جائے۔ جو یہ اس قسم کی تدبیریں کر لے کہ اس کو کسی کی گرفت میں نہ آئے، گرفت میں آئے تو آگے جس کو ہم دنیاوی عدالت کہتے ہیں اس میں سے چھوٹ جانے کے تو 1000 تدبیریں ہوتی ہیں، ویسا کچھ کر لے، پھر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے۔ یہ تو افراد کی بات ہے، اقوام کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جو قوم بھی اپنے آپ کو، جسے آج کل کی اصطلاح میں سپر پاور کہتے ہیں، وہ اس قسم کی حیثیت اختیار کر لے، یعنی جو قوم بھی دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ قوت حاصل کر لے، وہ جو جی میں آئے کرتی، پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں خام کو دکھانے کے تماشے ہیں، ڈھونگ ہیں کہ لیگ آف نیشن بن گئی تھی اور اقوام متحدہ کی UN بن گئی ہے اور وہ سلامتی کونسل ہے اور وہ ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کچھ نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہو۔ یا تو صورت یہ ہے کہ ہے مرگ ضعیفی کی سزا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہاں تو صورت یہ ہے۔ تو نہ افراد کوئی گرفت کرنے والا ہے، نہ اقوام کو کوئی پوچھنے والا ہے، طاقت، قوت، فریب، یہی چیزیں ہیں جو قول فیصل اس زندگی میں بنتی ہیں اگر یہ یقین نہ رہے۔ اور دنیا اس وقت جو ساری دنیا جہنم میں گرفتار ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ یقین باقی نہیں رہا، نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم اقوام کا بھی کوئی فرق نہیں، افراد کا کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں ہم تو یہاں سارے مسلمان ہی بستے ہیں بجز چند اقلیتوں کے، کس کا ایمان ہے یہ؟
کون ہے جو غلط کام سے محض اس لیے رک جائے کہ نہیں مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ یہ اتنی کوششیں اصلاحات کے لیے، پروگرام اور ترکیبیں اور کانفرنسیں اور علاج، کچھ نتیجہ برآمد نہیں کرتی۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آپ دیکھیے گا قریب ہر صفحے پہ یہ بات جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ اصلی چیز یہ ہے، اگر اس پہ ایمان اور تمہارا یقین ہے تو تم دیکھو گے تمہاری حالت بھی سنورے گی، اس دنیا کی حالت بھی سنورے گی، اور اس کے بعد تو پھر تمہاری زندگی میں آگے ارتقائی منازل طے کرنی جانے ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس سے بیشتر ہم لوگ تو محض عقیدتاً یہ بھی نہیں کہ ہم مانتے تھے، محض زبان سے کہتے چلے آ رہے تھے، مانتا تو کوئی بھی نہیں تھا ہم نے بھی، لیکن جب ہم اس کو عقل و دانش کی سطح کے اوپر آتے تھے تو وہاں ہمارے پاس ایسا نظر آتا تھا کہ کوئی دلیل ہی نہیں۔ اور چونکہ یورپ کی قومیں دانش و بینش میں بہت آگے نظر آتی ہیں اور وہ ساری کی ساری قریباً اس سے منکر ہیں۔ مذہب پرست ان کے ہاں جو قومیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، یہودی اور عیسائی ہیں، وہ عقیدہ تو رکھتے ہیں ایمان آخرت کی زندگی پر، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے یہ عقیدہ مقرر کر دیا کہ وہاں ہماری شفاعت ہو جانی ہے۔ یہودیوں نے تو کہہ دیا کہ چند دن کے لیے یوں ہی دوزخ میں بھیجے جائیں گے جب تک ہمارے وہ بڑے بڑے اسلاف اور لیڈر انبیاء وہ نہیں آئیں گے، جب وہ آ جائیں گے 2-3 دن کی بات ہوگی وہ ہمیں نکال لیں گے۔ عیسائیوں نے تو بڑھائی دیا کہ کفارہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ایمان کہ انہوں نے صلیب پر جان دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، وہ ان کے لیے کافی ہے شفاعت کا۔ مسلمانوں کے ہاں بھی یہی عقیدہ پیدا ہو گیا۔ تو اگر کہیں کوئی کسی وقت دل میں یہ خیال پیدا ہوتا بھی ہے کسی کے کہ نہیں زندگی آخرت کی بھی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اس قسم کے عقائد وضع کر دیے جاتے ہیں، تو بات وہی ہو جاتی ہے، نہ ماننے والا بھی اور ماننے والا بھی ایک ہی سطح پہ آ جاتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے۔ ساری دنیا کی یہی کیفیت، ظہر الفساد فی البر والبحر قرآن نے کہا تھا۔ وہ تو نزول قرآن کے زمانے کی بات تھی، آج اس سے بھی زیادہ بر اور بحر کے اندر فساد ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ہے ہی نہیں اس وقت جہاں یہ ایمان عملاً پایا جاتا ہو۔ یہ چیز یہ مغرب کی سیکولرزم کا میں ہم دیکھتے تھے، من حیث القوم پوری کی پوری جماعتیں اور اقوام وہاں کی اس کا انکار کرتی تھی۔ میٹیریلسٹک ویو آف لائف جسے کہتے ہیں، مادی نظریہ زندگی، کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، معاملہ ختم اس کے بعد۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اب خود مغرب کے فلاسفر، یعنی وہاں کے مذہب پرست طبقہ، پریسٹ وہاں کے نہیں بلکہ وہاں کے فلاسفر جو کسی مذہب پہ بھی یوں کہیے کہ بظاہر ایمان نہیں رکھتے، وہ محض فلسفے کی بنا پہ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پیشتر وہ جنگ وغیرہ کا زمانہ ابھی 10-20 سال ادھر کی بات ہے، وہ تو صرف یہ سروائیول کے اوپر آئے تھے کہ موت کے بعد زندگی تو ہے یہاں تک۔ اب جو فلاسفرز وہاں کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں امارٹیلٹی آف سول کے متعلق آ گئے ہیں۔ سیلف اینڈ امارٹیلٹی کتاب کا نام ہے ہاول کی، امارٹیلٹی کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی، حیات جاوید، اور وہ فلسفیانہ سطح کے اوپر اس کو سمجھاتے ہیں، مان رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب بھی وہاں جتنی اکثریت ہے وہاں کی آبادی کی اور دوسری کیا، وہ وہی کیفیت ہے جو ظہور اسلام کے وقت میں عرب کی تھی، جو وہ سامنے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ ہے اصل ایمان، بل عجبت و یسخرون، 2 لفظ یاد، تو یہ انہیں کہتا ہے تو یہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور تجھے اس پر حیرت ہوتی ہے۔ پوچھا یہ بات کہ کیا انہیں انسان سمجھا جائے؟
قرآن کریم اندھے عقیدے کے طور پر اسے نہیں منواتا، وہ کسی بات کو بھی اندھے عقیدے کی بنا پہ نہیں منواتا، وہ مذہب ہے ہی نہیں، وہ دلائل و براہین کی روح سے منواتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج اس صدی میں آ کے فلاسفرز مغرب کے جو دلائل پیش کر رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ دلائل قرآن کریم کے اندر پہلے سے موجود ہیں، 1400 سال پہلے دلائل وہ دیے جا رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن وہ تمسخر والی بات آج بھی ہے یورپ کے اندر، مذہب پرست طبقہ ذرا جھجکتا ہے تمسخر کرنے میں، مانتا تو یہ بھی نہیں، نہ تو یہ کھلے بندوں زبان پہ لاتا ہے، نہ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے، اور تمسخر بھی نہیں کرتا۔ اگرچہ نئی نسل جو ہم نے پیدا کی ہے، ہم نے انہیں مذہب سے جو متنفر کیا ہے، یوں کہیے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات تمسخر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ بات کہتا ہے بجائے سے کہ کسی عقل و فکر کی روح سے سمجھنے کی کوشش کریں، دلیل و برہان کی روح سے اگر ان میں ہے ہمت تو تردید کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ تمسخر ہوا کیا ہوا بل عجیب سا، اور تجھے اس پر حیرت ہوتی ہے۔ عجیب چیز ہے یہ، جو شخص کسی بات کو عقل و فکر کی روح سے صحیح مانتا ہو، دلائل و برہان کی روح سے ثابت کرتا ہو، دوسرا اس کی بات سنے ہی نہیں، بات کرے تو وہ مذاق میں اڑا دے، تو اس کو اس سے تعجب آتا ہے کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں کہ عقل و فکر کی بات نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دلائل و براہین سے اس کی تردید کرنے کی، تمسخر اڑا دیا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، قرآن تو پیش کرتا ہے، وہ سننے تک کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، قرآن میں اس قسم کی جب آیات سامنے لائی جاتی ہیں، پہلے تو یسخرون ہی کہا تھا، کیا بات ہے، یہ میں نے عرض کیا نا کہ عربی زبان کے جو باب بدلتا ہے ایک ہی مادے سے، معنی اس میں بدلتے جاتے ہیں، یہ باب بدل گیا، دوسرا یسخ، اکیلا ہی نہیں، وہ ہنستا بلاتا ہے دوسروں کو، کہتا ذرا ادھر آنا سننا، یہ دیکھو کیا کہتا ہے، اور پھر یہ مل کے مذاق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہا وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ ذرا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور مذاق کرتے ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، زندگی ہے اس کے بعد، کہا لو گل سڑ کے ہماری ہڈیاں تک بھی خاک میں مل جائیں گی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پھر زندہ کیے جاؤ گے، ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، چلیے ہم تو آج مرے صحیح، اور وہ جو 10,000 سال لاکھ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد مر گئے ہیں، کہتا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، ذرا سننا اس کی بات۔ کہا کہ پوچھو اس سے کہ کیا ایسا ہوگا؟ قرآن نے ایک ہی لفظ کہا، قل نعم، ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک یقینی حقیقت ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، قیاس کی بات نہیں ہے، نام بس ایک لفظ، یا ہو کے رہے گا، اس لیے کہ اس کے دلائل تو اس نے بکثرت دیے ہیں نا سمجھانے کی خاطر، لیکن جب یہ پوچھتے ہیں آ کر کہ کیا ایسا ہوگا تو جواب ہے کہ ہاں ہوگا۔ اور وہ تو اس دور کا مسلمان یا صدر اسلام میں تو وہ اس قابل بھی تھے کہ وہ بتا دیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ غلط کاموں کے غلط تباہ کن انجام یا نتائج سامنے آتے ہیں، قرآن کا نظام قائم ہو جائے تو آخرت تک ہی معاملہ اٹھا رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اسی دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تسلسل حیات تو قائم رہتا ہے، آگے بھی چلنے والی بات ہے، لیکن تم جو اس وقت ان باتوں پہ تمسخر کر رہے ہو، اور تمسخر ہمیشہ انسان یہ اپنی جھوٹی قوت یا عزت کے بل بوتے پہ کرتا ہے، طاقتور کا مذاق نہیں کوئی اڑاتا، اسے پتا ہے کہ سامنے سے تماشا ایسا پڑے گا دانت نکال دے گا، یہ وہ کرتا یہ ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے، کہتا ہم سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو اس طرح مذاق اڑاتے ہو اس کی وجہ یہ ہے
اور یہ جماعت پہلے بہت کمزور تھی جماعت، مختصر سی جماعت، چند نفوس غریب اور غریب الدیار اپنے وطن سے بھی نکالے ہوئے، ان کی یہ کیفیت تھی۔ اور وہاں اگر مکے میں تھے تو قریش کی یہ کیفیت کے ساتھ پوچھو نہیں، قریش کی کیفیت کیا تھی قوت اور اقتدار کے معاملے کے اندر قریش کی۔ تو کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو، لیکن اس نظام کو قائم ہو جانے دو جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ وہ اتنی لمبی تاریخ بھی نہیں ڈالنی پڑے گی کہ وہاں جا کے مرنے کے بعد قیامت میں جا کے یہ نتائج تمہارے سامنے آئیں۔ نام تو یہ کہا کہ یہ واقع ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلط تمہارے ہاں کے جو غلط کام ہے، غلط نظام ہے، غلط پروگرام ہے، اس کے نتائج یہاں بھی آئیں گے۔ اب تم قوت کے نشے میں بدمست ہو اور تمسخر اڑاتے ہو، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم سمجھو، تم دیکھ لو گے کہ کس طرح سے اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ غلط کام تباہی اور بربادی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، وہ کہتا ہے اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھے کام خوشگواریاں اور کامرانیاں پیدا کرتے ہیں، اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ نظام قائم کر دیا جائے جو قرآن نے دیا ہے۔ وہ نظام یہ کرتے رہتا ہے۔ چنانچہ دونوں ہی باتیں کہہ دی کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اس کی صداقت کا ثبوت تو یہی مل جائے گا، تھوڑا سا انتظار کرو اور پھر تم دیکھو کہ تم جو اپنی قوت کے نشے میں بدمست ہو، انتم داخرون، کس طرح سے ذلیل و خوار ہوتے ہو اسی دنیا کے اندر تم۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک یورش ہوگی، ایک جھٹکا آئے گا، تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ عزیزان مان، یہ باتیں آج ہم محض اول تو ہم معنی نہیں سمجھتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو وہی پرانے طریقے پہ ہے۔ صحیح قرآن کریم سے اگر تاریخ کو مرتب کیا جائے اور اس کے پس منظر اور اس کے تناظر میں ان چیزوں کو پڑھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی حقیقتیں تھیں جو قرآن بیان کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ قریش جیسی قوم، یعنی اس دور میں کم از کم اس علاقے کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی دوسری قوم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی۔ اس قوم کو وہیں کے وہ رہنے والے نہایت غریب، جن پہ روز ظلم و ستم ہو رہا تھا، تعداد اتنی کم، بے سر و سامان، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم مقافات عمل کے قانون کو نہیں مانتے، کہ غلط کوشیاں تباہیاں لاتی ہیں، تم نہیں مانتے، تم قیامت کی بات بھی چھوڑو، تم یہ دیکھو گے کہ اسی دنیا میں تمہارا غلط نظام کس قسم کی تباہیاں تمہارے سامنے لاتا ہے۔ یعنی کس حتم و یقین کے ساتھ یہ ایک مختصر سی کمزوروں کی، مفلسوں کی، غریبوں کی جماعت اس حتم و یقین سے یہ کہہ رہی ہے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک جھٹکا آئے گا تم دیکھو گے، دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور اس وقت تم کہو گے کہ اوہ ہماری تباہی، یہ ہے وہ الدین کا دور جس کے متعلق ہم سے کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسے الدین کا دور کہا ہے، اس کا ترجمہ آج ہم اسلامی نظام کر رہے ہیں۔ وہ الدین کا دور یا اسلامی نظام جب متمکن ہو جس جگہ، جس دور میں، وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ینظرون، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے اور کہیں گے اوہ ہماری تباہی، یہ ہے وہ یوم الدین، یہ ہے وہ اسلامی نظام، یہ ہے وہ دور قرآن کا، یوں قائم ہوتا ہے۔ ہم نے تو ان اصطلاحات کو ہی بے معنی آج بنا دیا۔ ھذا یوم الدین، وہ جو ہے قرآن کی دوسرے مقام کے اوپر کہ یوم الدین کیا ہے، تمہیں خدا کے سوا کون بتائے گا کہ وہ دور جو الدین کا دور ہے، اس کے نظام کا دور ہے، کیا دور ہے؟ یوم لا یملک نفس عن نفس شیئا والامر یومئذ للہ
جس دن کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی دباؤ نہیں رہے گا اور ہر معاملہ خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ہے یوم الدین. نماز پڑھنے والے تو کم از کم دن میں 44 مرتبہ یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، پڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے ھذا یوم الدین. اور یوم الدین کے متعلق میں نے جیسا عرض کیا ہے قرآن کے دوسرے مقام پہ خود کہا ہے کہ یوم الدین کی ایک خصوصیت تمہیں بتائیں کہ کیا ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا. میں اب وہ ریفرنس دوسری جگہ دے دوں گا، یوں حافظے کی مدد سے کہہ رہا ہوں. آخری صورتوں میں ہے یہ 80 یا 82 میں یہ ہے اب دین. تو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ وہ تم دیکھ لو گے اپنے آنکھوں سے اور اس وقت کہو گے کہ ہماری تباہی یہ ہے وہ یوم الدین. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. یوم فصل، فیصلہ کن حقیقت، الگ الگ ہو جانے والا دماغ، جس کے متعلق ہم تمہیں کہتے تھے اور تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، تم اس کو جھٹلاتے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ غلط کام، غلط نظام، غلط پروگرام کیا نتائج پیدا کرتا ہے. تو جب 4 دن میں تم نے یہاں دیکھ لیا تو میں جو کہتا ہوں کہ اگر یہاں پیدا نہیں ہوا کسی کے یہاں تو وہ آگے چل کے ہوگا. زندگی ختم نہیں ہو جاتی تو اس میں اب جھوٹ کی کون سی بات ہے. دیکھ رہے ہو تم اپنی آنکھوں سے. اور یہ ہے عزیزان من دین کی صداقت، اسلام کی حقیقت کو قائل کرانے کا طریقہ یہ ہے پریگمیٹک ٹیسٹ، کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں. سیدھی سی بات. کتنا ہی بڑا دعویٰ ڈاکٹر کا کیوں نہ ہو کہ یہ میری دوا یہ کرے گی اور وہ کرے گی، کوئی اتنا قائل نہیں ہوتا. وہ مریض آ جائے اور اس مریض کے اوپر وہ آزمانا شروع کر دے، جب وہ اس کو شفا ہو جائے گی سارے قائل ہو جائیں گے. قرآن تو اپنے دعوی کی صداقت کا ثبوت ہی یہ پیش کرتا ہے، نتائج، اور نتائج اسی دنیا کے اندر برآمد کراتا ہے. تو نظام قائم ہو جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جو سورہ یاسین میں پچھلی سورت میں ہم نے آیا، چھٹ کے الگ ہو جائے گے مجرم معاشرے میں، تاکہ پہچاننے میں، ان کے پہچاننے میں کسی کو دقت نہ رہے کہ یہ کس کردار کا انسان ہے. آج تو روز ہم ایک دوسرے سے دھوکہ کھاتے ہیں. وہ یوم الفصل ہے، چھٹ جانے کا دن، الگ ہو جانے کا دن، فیصلہ ہو جانے کا دن. تو یہاں نظام وہ قائم ہو اور اس طرح سے یہاں نتائج برآمد ہوں تو اس سے پھر اگلا ایمان بھی محکم مستحکم ہو جاتا ہے. دلائل نظری کے علاوہ یہ جو عملی نتائج ہیں یہ بتاتے ہیں. وہاں بتایا جائے گا کہ شریف انسانوں کی کتنی بڑی عزت ہوتی ہے اور مجرم جو ہے وہ معاشرے کے اندر کتنا ذلیل ہوتا ہے. اس دور میں یہ یوم الفصل ہوگا. کہا جائے گا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ. سب کو اکٹھا کرو ایک جگہ، لاؤ ان لوگوں کو. کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، دوسروں پہ زیادتی کی؟ وہ وازواجہم. یہ دیکھیے یہ ازواج کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں، جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، ہمارے ہاں تو زوج کا لفظ ہی، بلکہ زوج کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا، زوجہ کا ہی ہوتا ہے. وہی زوجہ ہی ہوتی ہے، یہ اس کا زوج ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ تو بیوی کے معنی میں لفظ آتا ہے نا. اور اسی لیے بس جب یہ معنی انہوں نے یہاں پہنائے تو جب جہاں کہیں بھی پھر وہ آیا ازواج اور بیویاں، اس کا ترجمہ ہو گیا تھا. یہاں بھی، اگلی دنیا میں بھی، وہ جنت کے اندر بھی. پہلے یہ کیا کہ جنت کے اندر یہ ہوں گے، وہ ازواج ہوں گی، ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی. جب یہ اس کا ترجمہ کیا تو پھر آگے خود ہی پہلے ایک الجھن پیدا کی، ہاتھ پھنسا لیا اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد رونا شروع کیا، گرہیں کھولنی شروع کی کہ پھر کیا کیا جائے. پھر مسائل آ گئے کہ جی اگر ایک بیوی جنت میں گئی، نیک ہوئی، اور اس کا میاں ہوا گناہگار، ہو گیا جہنم میں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حل کرنے کے لیے، جہاں ان کا مسئلہ یہاں حل ہو رہا کہ کیا کیا جائے. اب سوائے اس کے کہ اس جہنم والے کو پیرول پہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور کیا اس کے لیے مل چلے گا. لیکن یہ نہیں کریں. یہ اس بیچاری کو یہاں لائیں گے شاید جہنم میں، یہاں بھی جہنم میں، وہاں بھی جہنم میں. بہرحال یہ تو بادشاہ نے کہا ہے نا کہ
ایک لفظ کے غلط ترجمے سے آپ دیکھیں تو کتنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. عربی زبان کے اندر زوج یا ازواج رفیقوں کو کہتے ہیں، ساتھیوں کو کہتے ہیں. یہ اور ان کے ساتھی بات ختم ہو گئی. ایک تو وہ کہ جو خود ظلم کرتے ہیں وہ ازواجوں، اور وہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. ساتھیوں کی مدد کے بغیر تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا. ایک فرد ظالم کیا ظلم کرے گا کسی دوسرے پہ؟ اس سے ہی زیادہ اگر ہاتھ مروڑنے والا ہو تو وہی کلائی مروڑ دے گا. ایک اگر نہ ہو، دو تین اکٹھے ہو کے آ جائیں تو وہ تو قیمہ کر کے رکھ دے گا. وہ جتھا ہوتا ہے ساتھ. یہ ہے ساتھی، ظلم کرنے والے اور ان کے ساتھی. کیا بات قرآن نے کہی. وما کانوا یعبدون، اور وہ حکمران تک جو اوپر بیٹھا ہوا یہ تمام چیزوں کی اجازت دے رہا ہوتا ہے، شے دے رہا ہوتا ہے، جرتیں بڑھا رہا ہوتا ہے، جو خدا کو چھوڑ کے اپنی حکمرانیاں قائم کر رہا ہوتا ہے. کہتا یہ نظام ہی ظلم کا ہوتا ہے. کہا کہ ان سب کو اکٹھا کر دے، ایک ہی جگہ فیصلہ، ایک ہی جگہ فیصلہ کر دے. ان کا اکٹھا کرو، پھر کیا؟ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور ان کو ڈال دو اس راستے کے اوپر جو ان کو سیدھا جہنم میں جا پہنچا. یہ ہے یوم الدین. اسی دنیا کے اندر قائم ہونے والا. بڑے لمبے لمبے مضامین شائع ہو رہے ہیں، اسلامی نظام وہ کیا ہوگا، اور اس کے اندر اور اس اسلامی نظام کے مدد تفاصیل یہ ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا پریزیڈنشل سسٹم ہوگا. چلیے بس، یعنی اگر وہ اسمبلی ہال میں کس قسم کا یہ نظم و نسق ہوگا یہ طے کر دیا جائے تو اسلامی نظام قائم ہو گیا. یوم الدین آ گیا آپ کے پاس. وہ ایسا ہی ہے جیسے امام الدین ہمارے یہاں نام رکھ لیا جاتا ہے، یوم الدین بھی نام رکھ لو کسی نے. یوم الدین، یوم الفصل، یہ کیفیت یہاں ہو. فہدوہم الی صراط. بڑا میں نے عرض کیا قرآن کریم کا انداز بڑا محاکاتی ہے. آج کل اسلام میں اسے ڈرامائی کہا جاتا ہے. وہ ایسا نقشہ محسوس طور پہ سامنے لاتا ہے جس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. کہا کہ ان کو چلاؤ ذرا اس راستے کے اوپر جو ان کو لے جائے سیدھا جہنم کی طرف. اس کے بعد ہے وقفہم، کہتے ذرا روکنا. کیا بات ہے، ذرا روکنا ان کو. ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے. انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے. ذرا روک لینا ہے ان کو. سمجھانے کے لیے میں نے کہا قرآن کریم نے اخروی زندگی کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ تو تمثیلی انداز میں ہے، لیکن یہ اس دنیا کی زندگی کے متعلق بھی بات ہے کہ ان سے ذرا پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ یہ بات آئی کہ وہاں ان سے کیا پوچھا جائے گا. میں صرف ایک مقام اس وقت پیش کرتا ہوں. وقتاً فوقتاً درس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن بڑا زیادہ کمپریہنسو جسے کہتے ہیں جامع طور پہ سورہ انبیاء 21ویں سورہ 21/11 21/11 11 سے غالباً 15 تک 11 سے 15 معاف رکھیے گا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے تباہ کر دی. بستیوں کو تباہ کرنے کے معنی تو ان قوموں کو تباہ کرنا ہوگا نا، ورنہ وہ مکان ڈھا دینے جو ہیں اس سے تو بات نہیں. مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، کیوں تباہ کر دی، کیوں وہ تباہ ہو گئی. کانت ظالمۃ، وہ ظلم کرتی. اور تباہی کے بعد کیا صورت ہے؟ انشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کی جگہ ایک دوسری قوم نے آ کر لے لی جو ان جیسی نہیں. قرآن کریم نے قوموں کے استخلاف اور استبدال کے قانون جو بنائے ہیں کہ ایک قوم کس طرح سے متمکن رہتی ہے، کون سے اس کے جرائم ہوتے ہیں، نقائص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس میں کمزوری آتی ہے، وہ پھر اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے جو ان جیسی نہیں ہوتی، ان سے بہتر ہوتی ہے.
یہ یوں ہی ہنگامی طور پہ یہ واقعہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سلطنت تھی وہ مٹ گئی، اس کی جگہ پھر فلاں سلطنت آ گئی، فلاں کی حکومت آ گئی۔ یہ تو قانون ہے خدا کے جن کے مطابق یہ ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ظلم، قوم اگر ظلم کے اوپر اتر آتی ہے، ظالم، ان کے ساتھی، ان کا حکمران طبقہ، یہ سارے کے سارے مل کے ظلم پہ اتر آتے ہیں، تو پھر وہ قوم باقی نہیں رہ سکتی، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے جو ایک جگہ ہے کہ وہ اس کی مثل نہیں ہوتی، ان جیسی نہیں ہوتی، دوسری جگہ ہے کہ ان سے بہتر ہوگی، تو پھر یہ سبسٹیٹیوشن اچھا رہے گا نا۔ ورنہ ان جیسی قوم ہی اگر آ جائے تو ظالم کی جگہ ظالم کا آنا یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، کہا ہوا یہ ان کے ساتھ، عجیب لفظ ہے احسوا بأسنا۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ جو کام بھی کوئی قوم کرتی ہے، جس قسم کا نظام قائم کرتی ہے، اس کے نتائج تو ساتھ کے ساتھ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غیر محسوس طریقے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی تباہیاں جو ہیں ان کے سامان جمع ہو رہے ہیں، محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ ہوتا جاتا ہے، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسے قرآن نے پلڑا جھکنا کہتے ہیں، وہ وقت آ جاتا ہے جب ان کا ایکیومولیٹو ایفیکٹ، ان کا اجتماعی اثر جو ہے، نتیجہ جو ہے، اتنا زیادہ محکم بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ پلڑا جب یہ فلما احسوا بأسنا، کہ وہ مدت سے یہ کر رہے تھے اور اندر اندر ان کے یہ اعمال، ان کا پروگرام نتائج مرتب کر رہا تھا، لیکن یہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے، وارننگ دی جاتی تھی، ان کو تنذیر دی جاتی تھی، یہ اس طرف کان نہیں دھرتے تھے، لیکن جب اس کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو یہ بھاگنے لگے وہاں سے۔ اتنے عرصے تک کہتے رہے، ان سے توجہ نہیں دی، محسوس طور پر تباہی سامنے آئی تو اس سے بھاگنے لگے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ بھاگنے لگے اور پیچھے سے ہمارے قانون مکافات نے آواز دی، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہی وقفوہم جو یہاں آیا ہے۔ یہ اٹھ کے بھاگنے لگے اور ہم نے یا ہمارے قانون مکافات نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکضوا، مت بھاگو، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، روک دیا آواز دے کے۔ اس کے بعد وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، چلو لوٹ کے اسی جگہ جہاں تم دوسروں کی کمائی کے اوپر عیش کی زندگی بسر کیا کرتے، چلو وہاں واپس، ورجعوا، لوٹ کے چلو وہاں، بھاگ کے کہاں جا رہے؟ قرآن کریم نے یہ مترفین کا طبقہ بار بار اس کا ذکر کیا ہے، دوسروں کی کمائی پہ سیل انگاری کی، عیش کوشی کی زندگی بسر کرنے والے۔ سب سے بڑا ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہی کچھ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے، دوسروں کی کمائی کا استحصال کیا جاتا ہے، یہی تو ظلم ہوتا ہے۔ چلو وہاں واپس چلو، وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، یہ جو میں نے کہا تھا اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے، یہ ہے وہ جو آیت آئی، ان سے کہو کہ روکو، ٹھہرو، بھاگ کے نہیں تم جا سکتے، واپس لوٹو، وہاں چلو جہاں تم اس طرح سے دوسروں کی کمائیوں کے اوپر من مانیاں زندگیاں بسر کیا کرتے تھے، چلو وہاں، اور ان محلات میں چلو کہ جن کی تزئین کا سامان غریبوں اور مفلسوں محتاجوں کے خون کی رنگینی کیا کرتی تھی، چلو وہاں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی کمائیوں کا نتیجہ تھا جس کو تم اس طرح سے استحصال کیا کرتے تھے، یہ پوچھا جائے تم سے، واپس چلو، اور وہاں یہ اعتراف ہوگا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
وہاں اعتراف ہوگا پھر جا کے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہم ظلم کیا کرتے تھے، ہم ایکسپلائٹ کیا کرتے تھے، ہم دوسروں کی محنت کا غصب کیا کرتے تھے، سلب و نہب کیا کرتے تھے، وہاں اعتراف ہوگا۔ فما زالت تلک دعواہم، اور وہ یہ اعتراف کرتے چلے جائیں گے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ عزیزان من، دو لفظ ہیں عربی زبان کے، اور میں نے کہا قرآن کا ارتکاز کہتے ہیں، یہ سائز کسی چیز کو نہایت اختصار سے کسی چیز کو کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر کسی چیز کو بیان کرنا، یہ عربی زبان کا بھی اعجاز ہے، اور قرآن نے جو انتخاب کیا ہے الفاظ کا، وہ ہے یہ چیز جو کہا وہ یہ چیز کہے جائیں گے تاں کہ وہ کیسے ہو جائیں؟ بجھا ہوا شعلہ، کٹی ہوئی کھیتی، دو لفظ قوم کی تباہی کے لیے وہ سرکشیاں ان کی اندازہ لگائیے کہ جن کے شعلے آسمان کو جاتے تھے، اس کی تباہی کے بعد کہ راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گئے، خامدین، وہ جو شعلے بجھ کر راکھ بن جائیں یہ ہو گئے، اور پھر ان کی خوشحالیاں، ان کی سرسبزیاں، ان کی خوشگواریاں جو تھیں، خامدین، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح رہ، برابر نہیں ہو سکتی تھی، کوئی پھل اس میں نہیں لگ سکتا۔ وہ یہ کہتے رہے، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا، وہ تو اس آخری تباہی سے پہلے اگر اس چیز کا اعتراف کر کے اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لیں، جسے توبہ کہا جاتا ہے، تو پھر تو امکان ہوتا ہے ان کی بعض آفرینی کا، کہ ان کی دوبارہ زندگی حاصل وہ کر لیں، لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس اعتراف سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اعتراف جو قرآن نے کہا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے یہ خدا پر، ادھر سے جواب آتا تھا اب ایمان لاتے ہو، جب موت سامنے آئی ہے، در کفر ہم پختہ نہیں، رسوا مقول، اب وقت ایمان میں پختگی نصیب نہیں ہوئی تھی تو کفر میں تو پختگی نصیب ہوتی تجھے، موت کے ڈر سے ایمان لاتے ہو، لعنت ہے تمہاری۔ عجیب چیزیں قرآن بیان کر جاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر وقت نہیں رہتا اس چیز کا، پہلے وقت ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں آیا ہے وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان تاکہ ان سے کچھ پوچھا جائے۔ دوسرے مقام پہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ہی چیز نہیں، جتنی چیزیں ہماری طرف سے بلا مزد و معاوضہ تمہارے ہاں حاصل ہوئی تھی تمہیں، اور تم نے ان کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے کے اپنے لیے دبا کے رکھ لیا تھا، خلق خدا کو ان سے محروم کر دیا تھا، ہم ان سب کے متعلق تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا اس پہ کیا حق تھا۔ ہم نے تو تمام مخلوق کی ربوبیت اور رضاقیت کے لیے یہ حق دیا تھا، تم خدا بن کے بیٹھ گئے، سمیٹ لیا تم نے ظلم کی بنا پر، پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ اور یہی چیز ہے عزیزان مان یوم الدین یا اسلامی نظام جسے کہتے ہیں، وہ دور جس میں یہ اپنی پختگی روز پہ پہنچا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جس طرح سے قرآن کے الفاظ میں ارتکاز ہے نا، اسی طرح حضرت عمر کے اقوال میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ زبان عربی پہ بھی بہت عبور تھا اور پھر قرآن کے اوپر بھی عبور تھا، ان کے الفاظ بھی ایسے۔ ان سے پوچھا گیا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ پھیلاتے جائیے اس کو عزیزان من، پورا نظام سامنے آ جائے گا۔ بات ہی اتنی ہے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا نعیم کے متعلق، وہ چیزیں جو ہم نے بلا مزد و معاوضہ مفت دی تھی، اور وہ جو انداز من دون اللہ کہتا ہے کہ جو انہیں اپنی ملکیت بنا بیٹھتے ہیں وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب وہ ساتھی بھی ہیں، کہا جائے گا مالکم لا تناصرون،
کہا کیوں بھائی اب ان کی کچھ مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے ہی بل بوتے پر تو یہ سارا کچھ ضرور کرتے، ورنہ ان کی اپنی قوت کیا تھی؟ تو جب تمہارے ہی حمایت پر، تمہاری قوت پر، بھروسے پر یہ کرتے تھے تو آج پھر ان کی مدد کیوں نہیں تم کرتے؟ تو اس وقت تو کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا. بل ہم الیوم مستسلمون، کیا مدد کریں گے؟ ظلم کرنے والے، ان کے ساتھی جتنے تھے، حکمران طبقہ، تمام کے تمام اس وقت سارے کے سارے سر تسلیم خم کیے ہوں گے. تمام کی یہ کیفیت ہوگی، جھکے ہوئے ہوں گے، قوتیں ساری ختم ہو چکی ہوئی ہوں گی اس زمانے میں. یہ ہے یوم دین. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، مدد تو نہیں کر سکیں گے، ہماری بات کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے، آپس میں جھگڑنے لگیں گے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن سمجھانے کے لیے یہ ایک محاکاتی انداز اختیار کرتا ہے ڈرامائی، جس میں یہ چیزیں یوں ہوتی ہیں. ورنہ مکافات عمل کے متعلق تو اس نے کہا ہے کہ یہ تمہارا اعمال نامہ، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ آج وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اسے کھول دیا جاتا ہے، اور کھولنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر. ہم آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، غالب کہتا ہے فرشتے نہیں لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے تمہارا نام آنا تو خود تمہارے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لپٹا ہوا ہوتا ہے. کیا انداز ہے قرآن کی بات سمجھانے کا؟ ہوتا تمہاری گردن میں لپٹا ہوا ہے، اس وقت کھول کے سامنے لایا جائے. پھر یہ بھی نہیں کہا جائے گا کسی کو بلایا جائے کہ صاحب ذرا پڑھ دو اس کا فرض جرم جو اس کے خلاف لگی ہوئی ہے. اس کو خود کہا جائے گا اقرا کتابیں، کہ اپنا اعمال نامہ ذرا پڑھو، خود ہی پڑھو. اور اس کے بعد اب وہاں کہ پھر اپنا حساب بھی آپ ہی کرو، اور ہمیں بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس ڈیبٹ کریڈٹ ہے کس نتیجے پہ پہنچے ہو، تم خود بتاؤ. بتاؤ پھر کہ تمہارا انجام کیا ہو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، یا جو کچھ تمہارا اعمال نامہ کہتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو بات تو وہ یہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ انداز ایسا اختیار کرتا ہے جیسا ایک عدالت ہوتی ہے، وہاں وہ ایک جج ہوتا ہے، گواہ لائے جاتے ہیں، ساتھ اس کے کھڑے والے مولے ہوتے ہیں، فرض جرم قائم کی جاتی ہے. اس قسم کا انداز اختیار کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہماری بات کا تو جواب کوئی نہیں دے سکیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، آپس میں جھگڑنے لگ جائیں گے. قرآن کریم میں بہت سے مقامات آئے ہیں عزیزان من، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں لیڈروں کی اور ان کے فالوورز کی آپس میں کیا بات چیت ہو. بڑے ہی عبرت آموز وہ بیانات ہیں، وہ مقامات ہیں، ان کی تفصیلات ضرور دیکھیے، کئی دفعہ یہ سامنے آ چکی ہیں. میں اس وقت صرف ان کے حوالے چند ایک آیات کے دیتا ہوں، جو احباب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تحقیق کیا کرتے ہیں، وہ حوالے نقل کر لیں. بہرحال میرا تو کہنے کا مطلب ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن کے نسخے سامنے رکھا کریں اور ایک ان حوالوں کو نقل کرتے چلے جایا کریں. یوں بیٹھ کے اس طرح سے سنتے رہنا اور سن کے چلے جانا، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو. قرآن اس طرح سے سننے کی بات نہیں. بہرحال یہ مقامات جو ہیں جہاں جہنم میں مقتدیوں کے اور مقتداؤں کے جی بات ہے، ان کے مکالمات ہیں آپس میں. وہ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں دوش دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ تم نے ہمیں تباہ کی، پھر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. بالکل چھٹ کے بات سامنے آ جاتی ہے عزیزان من جو کچھ ہوتا ہے. یہاں تو ایک لفظ کہا ہے قرآن نے جس میں ساری بات آ گئی ہے. ہاں میں حوالوں کا کہہ رہا تھا، 14/21 14/21 ایک آیت، 33/67 33/67 34/32 34/32
40/47 40/47 اور یہ مقام جو ہے ہمارے سامنے خود یہی 37 ہے ہمارے ہاں کی صورت، اور اس میں یہ آیات ہیں سمجھ لیجئے 27 28 29 37/27 28 وغیرہ. کہا وہ آپس میں جھگڑنے لگے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہا کہ تم ہمارے دائیں بائیں سے یورشیں کر کے، حملے کر کے، جتھے بنا کر، جنہوں کہنے نا ساڑھے تنبے توڑ رکھے سن تھی. یہ کیفیت تمہاری تھی. وہ عوام ہوں گے، وہ لیڈروں سے یہ کہہ رہے ہوں گے، حکمرانوں سے کہہ رہے ہوں گے جو محکوم ہوں گے، یہ ساتھی جو ان کے اس وقت تھے، کہ تم تو اس طرح سے جتھے بنا کے، یورش کر کے، سیلاب بلا کی طرح گھیر لیتے تھے ہمیں آ کر کہ ہمارا ساتھ دو، یہ کرو، ہماری سکیم کو کامیاب بناؤ. یہ کچھ تم کیا کرتے تھے، ہمارا بس کیا تھا. عزیزان من، ایک لفظ ہے، غور کرو گے تو میں سمجھتا ہوں جھوم جائیں گے اور ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظالم چند لوگ ہوتے ہیں اوپر برسر کار، وہ اتنا کچھ ظلم کرتے ہیں، باقی بیچارے تو عوام ہوتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. قرآن نے ایک لفظ میں بات کہہ دی ان کی طرف سے کہ ہوتا کیسے ہے. کہا تم ہمیں دوش دیتے ہو، الزام دیتے ہو. قالوا بل لم تکونوا مومنین، بات یہ ہے کہ تم خود ہی مومن نہیں تھے. آہا عزیزان من، کہیے اس سے زیادہ اور جامع طور پہ کچھ کہا جا سکتا ہے؟ کیا بات کہہ گیا ہے قرآن. ارے مومن ہو اور کوئی اس کے اوپر زیادتی کر سکے، مومن ہو اور وہ مظلوم ہو، مومن ہو اور وہ کمزور ہو، مومن ہو اور دوسرا اس کو اپنے فریب میں لے آئے، یہ متضاد باتیں ہیں. ہمیں الزام دیتے ہو. ایمان اس کو سوچیے بار بار. ایک لفظ میں وہ سب کچھ کہہ گیا ہے قرآن. انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ہم جو کچھ کرتے تھے اس کو چھوڑ دو. تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم بری الذمہ ہے، ہمارا کوئی دوش نہیں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا جرم نہیں ہے، سب کچھ تم کراتے تھے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بل لم تکونوا مومنین، تم خود ہی مومن نہیں تھے. بات ختم ہو گئی. کسی انکوائری کمیشن کے بٹھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تحقیق کرتا پھرے کہ معاشرے میں یہ ظلم و تعدی اور زبردستی اور جور اور ستم اور ایکسپلائٹیشن اور استحصال کیوں ہوتا ہے. سب اس نے بات ہی یہاں سے چلے گی کہ یہ جو کرنے والے ہیں ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ اگر بڑا امپارشل کوئی انکوائری ہوگی تو یہی ہوگی نا. یہ اوپر والے جو یہ کچھ بات قرآن یہاں لا کے کہتا ہے کہ سوال ہی نہیں. بل لم تکونوا مومنین، تم ہی مومن نہیں تھے. تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھاتے؟ ٹھیک ہے. تو ایک ہی بات میں فکر نہیں، ایک لفظ میں کیا گیا کہ پھر اس ظلم و استبداد سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ مومن ہو جاؤ. تم خود انہیں کچھ نہ کہو، وہ تو تکلے کی طرح سیدھے ہو جائیں. مومن ہونا چاہیے. ادھر ساری بات آ گئی عزیزان من. اس کے بعد اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا اور ہمیں بھی جرتیں، اس لیے ہماری جرتیں بے باک ہو رہی تھی کہ تم مومن نہیں تھے. قرآن نے تو مومنین کے متعلق جہاں منفی طریقے پہ کہا، وہ یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مومن، غیر مسلم کسی مومن کے اوپر غالب آئے. ہو ہی نہیں سکتا. اور پازیٹو جو چیز ہے، مثبت طور پہ یہ کہا کہ انتم الاعلون، تم تو سب پہ غالب آنے والی قوم. تو اس کے بعد یہ کہنا ان لوگوں کا کہ صاحب اپنے ان بڑے بڑے لوگوں سے، وہ حاکم ہوں، لیڈر ہوں، کچھ بھی ہوں، کہ صاحب تم ہمارے ساتھ، تم ہمیں آ کے برگلایا کرتے تھے، تم ہمیں غلط راستے پہ لایا کرتے تھے،
تم ہم سے یہ کچھ کرایا کرتے تھے. یہ سارا کچھ غلط ہے. ایک لفظ میں بات آ گئی کہ ہم کیا کرایا کرتے تھے. تم مومن نہیں تھے. مومن تو ظالم سے ظلم کراتا تو ایک طرف رہا, ظلم کرنے نہیں دیتا اس کو. تنہاؤنا عن المنکر بھی تو مومن کا فریضہ ہے. غلط کوش غلط کار کو روک لیتا ہے وہیں وہ مومن تو وہ ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. اور ان مقامات میں ایک آیت میں ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ان سے کہیں گے نہیں, بلکہ دوسری طرف یہ کہیں گے خدا سے کہ یہ جو ظالم ہیں بڑے بڑے, یا اللہ ان کو دو عذاب دے. ایک تو ان کے اپنے مظالم اور جرائم کا, اور دوسرا انہوں نے ہمیں جو گمراہ کیا تھا اس کی وجہ سے. جواب دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے, ان کو تو دوہرا دیں گے, تمہیں بھی دوہرا عذاب ملے گا. ایک تو اس لیے کہ تمہارا جو فریضہ تھا کہ ان کو روکو وہ کچھ تم نے نہیں کیا, اور دوسرے اس لیے کہ تمہارے ہی بل بوتے کے اوپر تو انہوں نے یہ ظلم کیا تھا. یہ جو ذریعہ, یہ جو سبب, یہ جو وجہ ان کے ظلم کی تھی وہ تو تم تھے. تم اگر ان کی قوت نہ بنتے, دست و بازو نہ بنتے, ان کے سہارے نہ بنتے, تو ان میں اپنی قوت کیا تھی جو یہ تم پر ظلم, یہ دنیا پر ظلم کرتے. اس لیے تمہیں بھی دوہرا عذاب ملنا چاہیے. تو عزیزاں من, قرآن تو جسے ہم مظلوم کہہ کے, فرد تو ایک طرف ہو جاتا ہے اس قسم کا مظلوم. میں قوموں کی بات کر رہا ہوں. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مظلوم بن کے ساری قوم روتی چلی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ ستم ہو رہا ہے, اور رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, گویا یہ ان کا کوئی جرم نہیں, کوئی قصور نہیں, یہ بری الذمہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے تمہیں بھی دوہرا عذاب. اور بات وہی, بل لم تکونوا مومنین, تم مومن نہیں تھے. تو جو مومن نہ رہے, پھر دنیا میں جو ظلم کرنے والا ظلم کرے, مجرم جو جرائم کرے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہو جاتے ہیں نا جو یہ مومن نہیں رہے. اس لیے ان کو بھی دوہرا عذاب قرآن کہتا ہے کہ دیا جائے. عجیب چیزیں قرآن کہتا ہے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. پھر دوسرا جواب ان کا ہے, کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے پاس وہ کون سا ایٹم بم رکھا تھا کہ جو ہم تمہارے اوپر مسلط کر رہے تھے. کیا قوت تھی ہماری جو تم پہ ہم مسلط کر رہے تھے. تعداد کے لحاظ سے دیکھو وہ 10-20 ہوں گے زیادہ سے زیادہ, فرعون نماز ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر تم, وہ کون سی قوت تھی جو ہم تم پہ مسلط ہو رہے. اصل یہ چیز ہے بل کنتم قوما طاغین, تم خود ہی یہ جو قوانین خداوندی سے ان کی خلاف ورزی میں اپنے مفاد تم دیکھتے تھے, تم خود اس طرف چلے جا رہے تھے. ہم نے تو صرف آواز دی تمہارے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. تو بات آج تو یہ ہے کہ تم ہو یا ہم ہوں, جو کچھ خدا نے کہا تھا, خدا کے رسول کہتے تھے, اس کی کتاب کہتی تھی, وہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گئی. تم بھی اپنے کیے کا مزہ چکھو, ہم بھی چکھ رہے ہیں. اب تو اس سے نہ نکلنے کی کوئی راہ ہے, نہ کوئی ہماری یا تمہاری مدد کر سکا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا, ٹھیک ہے, ہم خود گمراہ تھے. تمہارا کام تھا کہ ہمیں بتاتے کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے, روکتے ہمیں اس راستے سے. ہم اگر گمراہ تھے تو تم کون سے صحیح راستے پہ چل پڑے. تم بھی تو اسی راستے کے اوپر چلتے گئے ہمارے پیچھے, تو تم گمراہ نہ ہوئے. مان خدا کا قانون مکافات اس قسم کے آزار باردہ جو ہے نا, اس قسم کے جسٹیفیکیٹری ریزنز, ان کے فریب میں نہیں آنے دیتا کسی کو. وہ تو تار پوت بغیر کے سامنے رکھ دیتا ہے, نیکڈ رکھ دیتا ہے. کیوں فریب میں اپنے آپ کو رکھتے کہ ہم بری الذمہ ہیں, ہم مہجور ہیں, مظلوم ہیں,
سوال یہ نہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. یہ اوپر والے جن کے بات کی اور یہ سارے کے سارے، یہ سارے اس عذاب میں پھر مشترک ہوتے ہیں. جب کسی قوم پہ تباہی آتی ہے عزیز من، تو پھر وہ جو ہے کہ سیلاب نہ پرست کے درے خانہ خدا مست. سیلاب آتا ہے تو پھر وہ مندر اور مسجد میں بھی تمیز نہیں کیا کرتا، وہ شریف اور مجرم کے گھر کو بھی نہیں دیکھا کرتا، اور سب اس کی راہ میں بہہ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بستی کو بچانے کا انتظام نہیں کیا ہوتا. سب گھر اس سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. قوموں کا مجموعی جو انجام ہوتا ہے عزیزان من، افراد کی اپنی ذاتی پرسنل نیکیاں جسے آپ کہتے ہیں، وہ نہیں ان کو بچا سکتے. اجتماعی غلط نظام جو ہے وہ سب کو لے ڈوبتا ہے. اس سے بچنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب ابھی نظام بن رہا ہوتا ہے کہ جو بچنا چاہتے ہیں اس وقت روکیں اس کو. اگر وہ نہیں روکتے، چشم پوشی مثلاً کرتے ہیں، بند بنایا جا رہا ہے سیلاب کو روکنے کا، ٹھیک ہے. اگر وہاں کا انجینئر، ایس ڈی او، اوورسیئر وہ لوگ سیمنٹ کی جگہ ریت بھر رہے ہیں، تو اگر یہ گاؤں والا جو ہے اسے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے چشم پوشی کر کے آگے چلا جاتا ہے، تو پر جب یہ بند ٹوٹے گا تو یہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا مکان بھی بہے گا. اس سے بچنے کا وہ وقت کہ جب وہ وہاں یہ کر رہے تھے تو کھڑا ہو جاتا اس کے خلاف. قرآن نے کہا یہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم جب ڈوبی ہے، تباہ ہوئی ہے، تو کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو روکتے نہیں تھے. اس طرح سے یہ جتنے بھی اجتماعی جرائم ہوتے ہیں اس میں یہ سب شریک ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو سیلاب بلاک تباہیوں کا آتا ہے، مشترکون. انا کذالک نفعل بالمجرمین. قرآن ہے. ایسا نظر آتا تھا پہلے کہ یہ کوئی قصہ بازی ہے، پرانے زمانے کی کوئی قوم ہے اس کی باتیں سنا رہا ہے قرآن، یا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں قیامت میں یہ کچھ ہوگا، کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی. انا کذالک نفعل بالمجرمین. اور یہ نہ سمجھو کسی اور کی بات ہو رہی. مجرمین، ظالم جہاں بھی ہوں گے، جب بھی ہوں گے، جس زمانے میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، ہم یہی کچھ کریں گے اس سے. یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے واقعات نہیں جسے ہم دہرا رہے ہیں. ہم تو یہ ابدی حقائق قرآن کا قانون مکافات عمل بیان کر رہے ہیں. جہاں بھی یہ ہوگا یہی کچھ اس کا نتیجہ ہوگا. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ لوگ تھے. اب بتایا مجرم کون ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ اقتدار اور اختیار، حق حکومت صرف خدا کے قوانین کو تھا، کسی اور کے قانون کو نہیں تھا، یہ اس سے استکبار کرتے، گردن اٹھاتے تھے. ہماری حکومت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب خدا کی حکومت ہے. سرکشی برتتے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا کو اس پہ معاذ اللہ کوئی غصہ آتا ہے کہ ہماری حکومت میں یہ کیوں آ گئے. سوال صرف یہ ہے کہ وہ جو قوانین ہیں اٹل فطرت کے، قدرت کے، خدا کے بنائے ہوئے، جن کے مطابق افراد اور اقوام کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہ ان سے سرکشی برتتے تھے. اس لیے یہ نتیجہ اس کا ہوا. وَيَقُولُونَ آئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہی اسلاف سے ہوتا چلا آیا ہے. ایک ہی دلیل ہوتی، سلف صالحین کا یہ راستہ ہے. بھائی دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اس کے احکام کیا ہے، کہ یہ ان کے سامنے قرآن نہیں تھا. اچھا بھائی پھر آج ہمارے لیے قرآن کو کیوں محفوظ رکھا خدا نے؟ اسی دور تک یہ تھا تو وہاں ختم کر دیتا قصہ. یہ ہمیں بار بار کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو؟ اگر یہی چیز ہے کہ جو سمجھا جانا تھا سمجھا جا چکا، اور جو انہوں نے سمجھ لیا وہ ہمارے لیے دلیل بن گیا، تو پھر تھپ کے رکھ دو اس کو. یہ ایک رات میں 3 دفعہ اسے دہراتے کیوں ہو؟
دہراتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دہراتے رہو۔ کہا یہ کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کس کے لیے؟ یہ دلیل اور برہان دے رہے ہو، کہتے ہیں ایک شاعر کی خاطر، ایک پاگل کی خاطر۔ آہا، جواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے مفاد پرست کرو، انہیں واقعی پاگل کہتا ہے۔ آج بھی یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ پاگل کیسے کہتے ہیں وہ تو بالکل پاگل ہو گیا، اسے اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں، اپنے نفع نقصان کا خیال ہو تو یہ دانش مند، انسانیت کے نفع نقصان کا خیال ہو تو پاگل، مجنون شاعری کرتا ہے۔ اس کی خاطر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، دلیل نہیں کوئی دی، بس اتنا کیا دی، پاگل ہے، شاعری کر رہا ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ جسے تم شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو، وہ ایک حقیقت ثابتہ لے کر آیا ہے، الحق لے کر آیا ہے۔ تم اسے اس کے متعلق جو جی میں آئے گا اس الحق کو تو دیکھو، کیا وہ شاعری ہے؟ کیا وہ کسی پاگل کی باتیں ہیں؟ یعنی خود اس جس کو یہ شاعر اور پاگل کہتے تھے، آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ قرآن میں آیا ہے جو حضور نے کہا تھا، اتنا عرصہ تک ان لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہے، اس کے بعد یہ کہا کہ ذرا رک جاؤ ایک بات، میں آج تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، لمبی چوڑی کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی لیکچر نہیں، لمبا چوڑا کچھ نہیں، ایک بات۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سن لو، ایک بات تو ہے جو یہ کہہ رہا ہے، سن لو۔ کہا کہ ایسے نہیں ہے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، وہ بات ایسی نہیں ہے کہ چلتے چلتے سنو، تم رک کے کھڑے ہو جاؤ، سب نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ایک ایک دو دو کر کے سی کھڑے ہو جاؤ، رک کے میری بات سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں، بات بڑی اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سائیکولوجیکلی کتنا ان کو آمادہ کیا ہے کہ واقعی بڑی اہم ہوگی بات، ایک بات چھوٹی سی، کھڑے ہو کے سن لو، کھڑے ہو گئے۔ کہا فرمائیے کیا ہے وہ ایک بات جو کہنا چاہتے ہو؟ کہا تتفکروا، سوچا کرو، بس یہ کہا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم نے یہ شروع کر دی ہے سوچنا تو پھر تم خود اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ جس نے یہ کہا تھا وہ پاگل نہیں تھا۔ اللہ توفیق دے عزیزان من، تھوڑی سی عربی سیکھ لیا کرو، بڑی تھوڑی سی عربی سے قرآن آ جاتا ہے، پھر خود اس کو اس طرح سے سمجھا کرو، دیکھو کس طرح سے وحی آتا ہے۔ ایک بات تفکر، وہ فکر جو بڑی انقلاب آفری چیز تھی قوموں کے لیے، عزیزان من، قومیں زندہ رہتی ہیں جب تک وہ فکر اور غور کرتی ہیں۔ قوموں کو تباہ کرانے کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ان پہ غور و فکر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے، عقل و دانش کے دیے گل کر دیں اس قوم کے، بس اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے جائیے اس قوم سے۔ وہ قوم انسانوں کی سطح پہ نہیں رہتی، حیوانوں کی سطح پہ رہتی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس سطح کے اوپر جب انسان آتے ہیں مالکون، جیسے لوگ حیوانوں کے مالک ہو جاتے ہیں، اس قوم کے دوسرے لوگ مالک ہو جاتے ہیں، مالک ہو جاتے ہیں۔ اور سازش یہ ہے آج بھی، پتہ نہیں کب صدیوں سے ہمارے خلاف یہ سازش چلی آئی کہ مذہب کے معاملے کے اندر عقل کو دخل ہی نہیں، ختم ہوا کس؟ قرآن نے کہا ہے کہ حیوان اور انسان میں مابین امتیاز شے ہی عقل و دانش ہے۔ اس نے کہا ہے عقل و دانش سے کام نہ لینے والے تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جہنم کا دروغہ پوچھے گا جہنم میں آنے والوں سے کہ تم نے کیا اتنا بڑا کوئی جرم کیا تھا کہ جو تم جہنم میں آ گئے۔ وہ اپنے جرائم کی فہرست نہیں وہاں پیش کریں گے، کہیں گے کہ ہم نے عقل و فکر سے کام نہیں لیا تھا۔ تو جس قوم کو مذہباً یہ سکھایا جاتا ہو کہ مذہب کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں ہے، تو اس کا یہ اثر کیوں نہ ہوگا؟ پھر
اس میں پھر میں کہوں گا کون سی انکوائری کمیٹیاں بٹھانے کی ضرورت ہے؟ اور صدیوں سے یہ کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑی گہری سازش. پہلے جس نے آپ کے یہاں تصوف کی خانقاہ قائم کی اس نے سب سے پہلی بنیاد کا یہ بنیادی اینٹ رکھی. اس کے بعد تصوف کے معنی یہ ہیں کہ عقل و فکر اور علم کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے رہو، تباہ کر کے رکھ دیا. مغز دین پھر اس کو قرار دے دیا. تت کڈیا ہے دین دا ساڈے کول ہے. منز قرآن مغزرہ برداشت. مولانا روم جیسا کہہ رہا ہے. اس تو ہاں پیشے سگان داخت معاذ اللہ. دین کا مغز تو ہم نے دے دیا. یہ جو تمہارے پاس قرآن دے پھرتے ہو یہ تو وہ ہڈیاں ہیں جن کے اندر مغز بھی نہیں ہے. ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے سامنے پھینک دی ہیں. یہ شعر ہے. امام جن کو صوفیہ کا آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا مغز ہم نے لے لی. یہ ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی ہیں. اور ایک ہی چیز ہے تصوف میں مشترک، عقل و فکر اور علم سے کوئی کام نہیں ہے. ایک کو الگ تینوں درکار سدھی کر دی ٹولک کی تھاپ اور یہ ایک مصرا. یہ تو طریقت تھی شریعت کی طرف آئے تو صاحب وہ سواری بات ہے. اسلاف کا راستہ سلف صالحین فرما گئے، بات ختم ہو گئی. جو کچھ وہ فرما گئے ہیں اس کے اوپر تم غور و فکر ہی نہیں کر سکتے. دونوں ایک ہی مقام پہ ہیں. یہ ہے وہ جو قرآن کہہ رہا ہے. آئنہ لتارک آلہتنا لشاعر مجنون. یہ جو قرآن کی طرف دعوت دینے والے شاعر پاگل دیوانے ان کی خاطر چھوڑ دیں ہم اسلاف کے راستے. بل جاء بالحق. اور پھر الحق قرآن کہتا ہے. حق عزیزان من کوئی نظری چیز نہیں، ایبسٹریکٹ بات نہیں، تھیوریٹیکل چیز نہیں. عربی زبان کے اعتبار سے حق اس وقت کہتے ہیں کسی تھیری کو جب وہ محسوس شکل میں کنکریٹ فارم میں سامنے آ جائے. جب آپ کہتے ہیں نا یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نظری طور پہ میں بات کرنے کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کا محسوس نتیجہ تو میں بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے. یہ چیز تو اس دور کے سپاہی مومن مجاہد جانتے تھے. یہی بیت المقدس کی غالباً جنگ تھی جس میں ایک راہب نے پوچھا تھا ایک مجاہد سپاہی سے کہ ہر دین کی ہر مذہب کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تو وہ تو عرب تھے، وہ تو جانتے تھے حقیقت کے معنی کیا ہے. تمہارے دین کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو 40,000 شہر اور قلعے ہم نے فتح کیا یہ حقیقت نہیں ہے. اگر تو اور حقیقت کیا ہوتی؟ کوئی فلسفیانہ دلائل نہیں دیے. کیا ہم بتائیں ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حقیقت نہیں تو اور کیا ہے. الحق کہتے اس کو. جاء بالحق. اور اگلے دو لفظوں نے یہ معنی خود متعین کر دیے. قرآن اپنے معنی آپ متعین کرتا ہے. وصدق المرسلین. یہ اس لیے ہے حق کہ جو کچھ پہلے انبیاء کرام نے دعوے کیے تھے تم بھی ان کو دہراتے ہو کہ خدا کی بادشاہت اس زمین پہ قائم ہوگی. جو انہوں نے دعوے کیے تھے یہ ان دعوی کو سچ کر دکھائے گا. صدقہ کے معنی یہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے تصدیق کرتا ہے لفظ لے لیا ترجمہ کر دیا. تصدیق کرنے کے معنی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی وہ سچ کہا کرتے تھے. کل بھائی کیا فائدہ ہوا ہمیں اس چیز سے؟ وہ سچ کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ سچ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صدقہ اس کے معنی ہے سچ کر کے دکھا دینا کسی چیز کو کہ وہ دعوی جو انہوں نے کیے تھے اور ان کو تم بھی دہراتے رہتے ہو لیکن تمہارے ہاں تو وہ سچ بن کے سچ ہو کر سامنے نہیں آ رہے. تم جو کہتے ہو خدا کی بادشاہت زمین کے اوپر قائم ہوگی یہ تو حقیقت بن کے سامنے نہیں آ رہی. یہ الحق یہ حقیقت بن کے سامنے آئے گی اور جو انبیاء نے دعوے کیے تھے یہ ان کو سچ کر دکھائے گا. یہ عزیزان من دین اس کو سچ کر دکھانا. انکم لذائق العذاب العلیم. اور تم ان کے مقابل میں جنہوں نے تکذیب کی تھی یہ الم انگیز درد انگیز عذاب جسے ہم کہتے ہیں ذرا اس کا مزہ چکھو. کیا ہے عذاب؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا پھر میں عرض کرتا ہوں.
وما تجزون الا ما کنتم تعملون. کیا بات ہے اس عربی زبان کی. ایک تو وہ سزا ہے جو باہر سے کوئی کسی کو دے، ایک سزا یہ ہے کہ جو تم خود کرو اس کا خود نتیجہ جو مرتب ہو. کوئی آ کے چھرا مار کے آپ کو ہلاک کرے تو یہ باہر سے ملی، اور اگر آپ خودکشی کے لیے خود سینکھیاں کھائیں تو یہ موت آپ کی آپ کے اپنے عمل کا وہ نتیجہ ہے جو عمل کے اندر تھا. کسی باہر سے کسی نے یہ سزا نہیں دی. قرآن کا عجیب انداز، جہاں تو وہ سوسائٹی کی طرف سے مجرموں کو کوئی سزائیں ملنے کا ذکر وغیرہ کرتا ہے تو جزام بما کانوا تعملون کہتا ہے، اس کی سزا جو تم نے کیا اس کی سزا. اور جب یہ اس قسم کا نتیجہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جزام ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا تھا نا وہی نتیجہ بن گیا ہے تمہارے اندر. سینکیا کھایا تھا، سینکیا ہلاکت بن گیا. ہم نے تو باہر سے تماچا بھی نہیں مارا تھا. یہ وہ ہے جو تم کرتے. کیا بات. الا عباد اللہ المخلصین، یہ تو ان کی بات ہوگی. اور وہ مخلص یا خلوص یا اخلاص کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا خالص چیز نہ خالص نہیں ہوں ہو. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں علائش سے الگ ہو جانا، یعنی اس میں کوئی علائش آمیزش کوئی چیز ایسی نہیں. اب تو ہمارے ہاں جو غلط چیز ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے نا. یہ ڈالڈا گھی کی بجائے بناوٹی گھی، اس کا پہلا نام تو ڈالڈا ہی تھا، بناسپتی تھا. گھی الگ ہوتا تھا، اس کو پھر کہنے لگے بناوٹی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی روش عام ایسے ہو گئی کہ اس کا نام ہی گھی ہو گیا. اب گھی کہتے اس کو. میں نے کہا تھا نا کہ جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے. گھی کا نام پہلے تو ڈالٹا رکھا جاتا ہے، کچھ وقت تک وہ رہتا ہے، پھر آہستہ 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 اس کو گھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ گھی ہوتا ہے. اب جو گھی کی جو خصائص، جو اس کی خوبیاں، جو اس کی چیزیں کتابوں میں حکمت کے درج ہیں تو گھی کے نام پہ درج ہیں نا. اب آگے کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، گھی کی ساری خصوصیات. گھی ہوتا ہے یہ. اب اس کا نتیجہ وہ نکلتا نہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ گھی نہیں ڈالڈا ہے، وہ تو مدت ہو گئی، یہ ڈالڈا گھی بن چکا تھا. اب آگے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گھی تو طاقت دیتا تھا، یہ تو سنگ پھاڑ لینا ہے. یہ کیا ہوا؟ تم صحیح طریقے سے کھاتے نہیں، یعنی اس میں نہیں نقص ہو گئی. مذہب عزیزان من دین کا ڈالڈا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ڈالڈا ہمارے جیسی قوم میں آ جاتا ہے، آپ نے اب سنا ہوگا یہ چیز کہ مجھے وہ ڈالڈا برانڈ سب سے پہلے نکلی تھی، پھر تو 20 برانڈیں نکلی نا، جیسے فرقے بن گئے دین کے اندر، مذہب کے اندر ہر فرقے کا اپنا ڈالڈا ہے. اس کے بعد یہاں یہ شکایت پیدا ہوگی کہ جی ہوں تو ڈالڈا بھی خالص نہیں ملتا. کیا بات ہے اس قوم کی، یعنی بناوٹی بھی خالص نہیں ملتا. ہمارے اس دور میں حضرت علامہ جب زندہ تھے اقبال، تو ایک گروہ تھا قوم کے خلاف ہمیشہ منافقت برتتا تھا. ایک دن یوں ہی دوستی کی محفل میں ان کی عجیب محفل شگفتہ ہوتی تھی، ان کا ذکر آیا کہ صاحب وہ منافق، کہنے لگے اتنی سی بات ایسے نہ کرو، وہ مخلص منافق ہیں. تو عربی زبان میں مخلص یا اخلاص یا خلوص کے معنی ہوتا ہے جس میں غلط چیز کی علائش تک نہ ہو، الگ ہو گیا ہوا ان سے. اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہیں کہ جن کو سامان زیست ملے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ ذہنی طور پہ یہ ہو، معلوم ان کو علم ہوگا کہ کہاں سے ملے گا، کیسا ملے گا، کیوں نہیں مل رہا. معلوم ملے گا. عزیزان من روٹی تو گدا گر کو بھی ملتی ہے، محنت کرنے والے کو بھی ملتی ہے. یہ رزق جو ملا ہے یہ تو ملا ہے، کیسا ملے گا. ہاں خدا نانے دہد جانے دہد، ایک روٹی وہ خدا دیتا ہے، روٹی دیتا ہے اور جان بھی دیتا ہے. ای خدا نانے دہد جانے برا، اور ایک یہ خدا ہے روٹی دیتا ہے جان نکال لیتا ہے. بس یہ بھی روٹی ملتی ہے، گدا گر کو بھی روٹی ملتی، محتاج کو بھی ملتی، بھیک منگے کو.
انفرادی طور پہ ہو، قومی سطح کے اوپر، یہ ملتی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کرتا ہے، اس نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے، اس کے تکریم میں، اس کے احترام میں اگر کسی نہج سے فرق آتا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ کہا یہ ہم نے یہاں کہا تھا کہ اس کو رزق دیا جائے گا، روٹی دی جائے گی، فوراً ذہن میں آیا کہ یہ نہ ہو جائے کہ صاحب اس قسم کی روٹی دی جائے گی کہ جس میں گداگر کی طرح روٹی تو ملتی تھی، عزت و تکریم سب ختم ہو جاتی تھی۔ کہا وَهُمْ مُكْرَمُونَ، ان کی تکریم اور احترام اور تعظیم سب برقرار رہے گا، یوں روٹی ملے گی۔ اسے رزق حلال کہا ہے قرآن نے عزیزان ماں، جس میں انسانیت کا شرف اور تکریم باقی رہے۔ جس رزق میں بھی تکریم انسانیت باقی نہیں رہتی قرآن کی روح سے رزق حرام ہے، رزق حلال نہیں۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہی قرآن کی اصطلاح ہیں، گھنیرے باغ، نعیم، ہر قسم کی آسائشیں اس کے اندر، اور وہ جن کے ساتھ تکریم باقی رہتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، اس شرط کو، احترام میں فرق نہیں آتا، عزت میں فرق نہیں آتا۔ دوسری جگہ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو خدا کے مہمان ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی، جن کی یہ کیفیت ہو، خدا میزبان ہو اور مہمان کی کوئی بےزتی نہیں کرتا۔ مکرمون علی سرر متقابلین، مساوات ملاحظہ فرماؤ، نشستوں کا بتایا۔ ایسی نشستیں بھی نہیں ہوں گی کہ کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ اس طرح، ایسے بھی نہیں ہوں گی کچھ اونچے کچھ نیچے ایسے بیٹھے ہوئے، بالکل نہیں، تختوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مساوات کی یہ کیفیت کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ ایک لفظ میں بات کیا دی، یطاف علیہم بکاس من معین، منٹ تو 5 ہی ہیں لیکن مجھے یہ بات ضرور کہنی ہے۔ کہا کہ پینے کے لیے، قرآن نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے پانی کے اوپر ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور سائنس آج بتا رہی ہے۔ رزق میں قرآن نے بنیادی چیز بتائی ہے جس کے اوپر زندگی کا مدار ہے۔ کہا وہ زندگی کا مشروب، آب حیات، یطاف، یوں پھیر کے جیسے پیالہ یوں دیا جاتا ہے نا ایک دوسرے کو، یہ نہیں کہ ان کو بڑھ کے پھر لینا پڑے گا، یا آج کل کے وہ نل کی طرح وہ بالٹیاں لے کے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر صرف اٹول ہوگا ایک دوسرے کا، خود وہ پیالہ آئے گا ادھر سے۔ من معین، یہ ہے ایک لفظ قرآن کریم کے عزیزان من جو بار بار آتا ہے۔ وہ آب حیات جو بہتے پانی کے رواں دواں رہے، اس کے آگے بند نہ لگے ہوئے، اس کو کسی نے روکا ہوا نہ، کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ کر نہ لے جائے۔ معین کہتے ہی اس چشمے کو ہے جو رواں رہے، جاری رہے۔ جہاں اس کے اوپر بند لگا، 2 حوالے تو لے ہی لیجیے، 107/7، وہ ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس کو بھی دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ کون جھٹلاتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، جن لوگوں کا کاروبار رک جاتا ہے، کسی طرح کام کے قابل نہیں رہتے ہیں، وہ ان کے رزق کا انتظام نہیں کرتے۔ اور بھی باتیں، فویل للمصلین، نمازیں پڑھتے ہیں، تکذیب دین کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ارے یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ الذین ھم یراؤون، نماز سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حرکات و سکنات کو دوسرا دیکھ سکتا ہے نا، بس وہ نماز کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، تباہیاں مول لیتے ہیں۔ کیوں؟ یمنعون الماعون، رزق جس کو بہتے پانی کی طرح ہر ایک کے سامنے سے گزرنا چاہیے، اس پہ بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تباہی لاتے ہیں، دین کی تقسیم کرتے ہیں۔ معون یہاں آیا ہے، معین یہاں آیا ہے، وہی لفظ ایک مقام پہ کہا ہے 17/20، ایک ثانی دیکھ، کہا کہ جو چیزیں ہم نے نوع انسانی کی ربوبیت عالمینی کے لیے دی ہیں کہ ہر ایک ان سے
اپنی پرورش اور نشو و نما کا سامان حاصل کرے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا 17/20. یاد رکھیے یہ خدا کی بخشش ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر بند لگا کے بیٹھ کے رکاوٹیں کھڑی کر دے ان کے اوپر. قرآن کریم نے تو جنت کے چشمے یا وہاں کے پانی کو مائے مسکوب کہا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. 56/31 56/31. ایک تو پانی وہ ہے کہ جو کنواں کھود کے مشقت کے بعد نیچے سے نکلتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو خدا کا چشمہ جو ہے وہ بہتا ہوا تمہارے سامنے سے گزرتا ہے. تو ہاں اس نظام کے اندر جو یہ زندگی ریز کا سبب پانی جو ہے اس کے لیے جگر پاش مشقتیں کر کے کنویں کھود کھود کے نکالنا نہیں پڑے گا. وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح چشمے کی طرح تمہارے گھروں کے سامنے سے رواں دواں جائے گا. مائے مسکوب ہوگا وہ، جس کے لیے کنواں کھودنا بھی نہ پڑے اور یوں چلتا ہوا آگے سے جائے. یہ ہے وہ قرآن نے جو کہا ہے نا رزق معلوم اور اس کے بعد مکرمون. یہ ہے وہ رزق بہتے پانی کی طرح. بہتا پانی میں سے جو کچھ پانی پی لیتا ہے کسی کا احسان اس پہ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے جامے والا خوہ جڑا ہے وہ دیتے جامے کی ملکیت ہوتی ہے نا، وہ جی کرے تو پانی پین دے، جی کرے نہ پین دے. ہندوستان میں آج بھی آپ سن رہے ہیں براہمنوں کی بستی میں کوئی ہریجن جو ہے وہ پانی کا اگر ڈول ایک نکال لیتا ہے ساری بستی کو جلا دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو پوچھو نہیں گاؤں میں کیا ہوتا ہے. چودھریاں کا خوہ تھے، لمبرداراں کا خوہ تھے، لیکن مان معین جو ہے وہ کسی کا کنواں نہیں ہوتا. اور چلتے چلتے ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ جو آپ کے یہاں روز لفظ بولا جاتا ہے نا شریعت، کبھی کسی سے آپ نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ صاحب اس کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے معنی کیا ہے شریعت؟ شریعت ہی نہیں پتا. لو مزاق ہے پتا نہیں جی مینو تو پتا نہیں، تمہیں پتا تو دس دیو. بس جی شریعت عزیز مان ایک ایک لفظ عربی زبان کا سارا مقصود و محاصل بیان کر دیتا ہے. شرعن اس راستے کو کہتے ہیں جو اس پانی کی طرف لے جائے جو ندی کی طرح بہتا ہوا ہو. اگر وہ پانی کھڑا ہے تو عرب اس کو بھی یہ شریعت کہتا ہی نہیں ہے. یہاں 1000 برس پہلے کے جو ایک جوہر یا تالاب بنے تھے آج تک ان کو رکھا ہوا ہے، عام پیدا ہوئی ہے، اس کا نام شریعت رکھا ہے. تو اس کو تو زبان کے اعتبار سے غلط ہے صاحب. عربوں کے ہاں بولو گے وہ بھی اب مذہب کے اندر ہی گرفتار ہیں، انہوں نے بھی ان کے معنی ٹیکنیکلی سمجھ لیے ہیں، اصطلاحی سمجھے ٹرمینالوجی ہے. شریعت تو وہ کہتے اس راستے کو تھے جو اس پانی کی طرف لے جائے جو بہتا ہو، جو نہ بہتا ہو اس کے لیے یہ لفظ نہیں بولتے تھے. مائے معین عزیزان مان وہ رزق ہے جس میں تکریم انسانیت باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے. ہم سورہ الصافات کی آیت 45 تک آ گئے، 46 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.